درود تو درود ہے ہی محمد اور آل محمد پہ ہے، تو پڑھو درود ذرا۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، یہ میرا موضوع نہیں، بس ایک نقطہ آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ درود فقط محمد اور آل محمد پہ ہے، تیسرے کسی پہ نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اہل بیت اور صحابہ میں کیا فرق ہے، تو میں کہتا ہوں فرق مراتب تو بے شمار ہیں، لیکن ایک ہی فرق ہمیں درود بتا رہا ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب آپ ہاتھ باندھ کے بے شک نماز پڑھیں، یا کھلے چھوڑ کے پڑھیں، یا رفع دین کر کے پڑھیں، یا آمین بالجہر کر کے پڑھیں، کسی بھی سکول آف تھاٹ کے ذریعے پڑھیں، حنفی ہو، شوافی ہو، حنابلہ ہو، مالکی ہو، جعفری ہو، کسی بھی طرح سے پڑھیں۔ آپ ایسا کریں جب نماز میں درود پڑھتے ہیں تو پڑھیں اللہم صلی علی محمد و علی اصحاب محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی اصحاب ابراہیم۔ وہ پڑھو یار۔ اب مولوی صاحب پڑھیں گے، مولوی بتا نماز ہوگی؟ حضرات صحابہ اور اہل بیت میں ایک فرق بتانے لگا ہوں۔ مولوی جی اہل بیت وہ ہیں جن پر نماز میں درود نہ پڑھے تو نماز ہوتی نہیں، اور صحابہ میں پڑھ دے تو پڑھی ہوئی بھی رہتی نہیں۔ اوئے ہوئے 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 یارو میں لڑائی کرنے آیا ہوں، اور لڑائی نہیں کر رہا یار، اور میں لڑائی نہیں کر رہا، نہ کسی کی گستاخی کر رہا ہوں۔ آپ پڑھ کے بتائیں نا، آپ پڑھیں نا درود، اور یہ پڑھ کے مجھے نماز ذرا قبول کر کے تو دکھائیں۔ اوے مان لے، اوے درود والے اور نہیں۔ آج کل کا جو ہمارا زمانہ ہے، میں آپ کو جنون بات بتانے لگا ہوں، یہ جو ہمارا دور ہے، یہ جو ایٹموسفیئر ہے، یہ جو ماحول ہے، یہاں شیعہ سنی کی جنگ بنا دی گئی ہے۔ یہ نام لیتے ہیں قرآن کا، قرآن کو مانتے نہیں۔ یہ نام لیتے ہیں حدیث کا، حدیث کو مانتے نہیں۔ یہ نام لیتے ہیں بخاری مسلم کا، مانتے نہیں۔ انہوں نے اسلام کو جو بحر بے کنار ایک سمندر ہے، انہوں نے اس کو ندی نالے بنا دیا۔ کوئی بریلی کے پیچھے لگ گیا، کوئی نقش بند کے پیچھے لگ گیا، کوئی سورورد کے پیچھے لگ گیا، اور ہر بندے نے اپنے پیر، اپنے شیخ کی بات کو قرآن اور حدیث سے بھی مقدم جانا۔ اور میرے سر پہ قرآن رکھو، میں حلفاً کہتا ہوں نہیں مانتے یہ قرآن کو، بالکل نہیں مانتے، کبھی بھی نہیں مانیں گے یہ قرآن کو۔ یہ جو کراچی میں مناظرہ ہوا ہے، میں نے قرآن ہی تو سنایا ہے۔ بولو یار، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، ساری دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ میں نے مدار افضلیت قرآن سے ہی تو بیان کیے تھے۔ میرا موضوع تھا کہ پاک محمد کے بعد اللہ نے علی جیسا کائنات میں کوئی بنایا ہی نہیں، اور مولوی صاحب کا دعویٰ تھا کہ نہیں، حضور کے بعد پہلے نمبر پہ حضرت ابوبکر ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں، اور معاذ اللہ چوتھے نمبر پہ حضرت علی ہیں۔ مولوی کا یہ دعویٰ تھا، میں نے ثابت کرنا تھا کہ علی سب سے اعلیٰ۔ اب میں نے مدار افضلیت بیان کیے شاہ جی قرآن سے۔ میں نے پہلا مدار افضلیت قرآن سے بیان کیا تھا کہ 15 آیتیں پڑھی تھی کہ اللہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک بلند درجہ اس کا ہے، رتبہ اس کا ہے جو سب سے بڑا عالم ہے، وہ جو علم والا ہے یار۔ 15 آیتیں میں نے پڑھی، پھر میں نے آقا علیہ السلام کی بخاری مسلم سے حدیث پڑھی جو حضور نے عالم کی افضلیت بیان کی، علم والے کی۔ پھر اس کے بعد آقا کی حدیث، اہل بیت اطہار، صحابہ، محدثین کی آراء اس کے سامنے پڑھ کے سنائی کہ سارے کہتے ہیں کہ علی جیسا عالم کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں۔ ایک حدیث میں نے بیان کی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ العلم ستۃ احداث فعلی من خمسۃ احداث۔ بابر بھائی، اللہ نے علم کے 6 حصے کیے، کتنے؟ 6 حصے کیے، 6 میں سے 5 کے 5 علی کو عطا کر دی۔ وَلِلنَّاسِ سُدُسٌ وَاحِدٌ، اور پوری کائنات میں 6واں حصہ تقسیم کیا۔ اور آپ فرماتے والا قد شارکنا فی سدسنا، وہ جو 6واں حصہ پوری کائنات میں تقسیم کیا، اس حصے میں بھی علی کا حصہ ہے۔
اور اس حصے میں بھی علی سب سے بڑا عالم ہے. شاہ جی میں نے ایک جگہ یہ حدیث پڑھی, شاید کراچی تھا پروگرام پہ, ایسے میں نے حدیث پڑھی تو ایک چٹ آ گئی. اس چٹ کے اوپر لکھا تھا قاری صاحب کو خدا کا خوف کریں, آپ نے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی سے بھی بڑھا دیا ہے. جو چٹ میں نے وہاں جواب دیا آپ کو سنا دیتا ہوں. میں نے کہا مجھے نہیں پتا کس کا ہاضمہ خراب ہے, کس کو علی کا یہ فضل ہضم نہیں ہو رہا, مجھے نہیں پتا یہ چٹ کس نے لکھی ہے, لیکن جس نے لکھی ہے اسے جواب دینے لگا ہوں. ابھی تک تو میں علم بتا رہا ہوں دروازے کا. ہوئے ہوئے ہوئے, میں نے کہا تو اسے دروازے کا علم ہضم نہیں ہو رہا, جب شہر کھولا تو تیرا کیا بنے گا. وہاں میں نے کوئی گستاخی اور کوئی بے ادبی نہیں کی. میں نے پہلے شروع میں حلف دیا تھا مناظرے کے, وہاں پھر چونکہ میں نے ثابت کرنا تھا نا کہ 4 کی بات جو ہو رہی تھی, میں نے ثابت کرنا تھا کہ علی سب سے بڑا عالم بھی ہے اور سب سے افضل بھی ہے. جب میں نے مولا کا علم بیان کیا قرآن و حدیث سے, اس کے بعد جب کمپیریزن کرنا تھا تو تینوں کا بھی علمی لیول تو بتانا تھا نا. وہ بولو یار, وہ پھر ہی پتا چلنا تھا نا کون بڑا عالم ہے یار. پھر میں نے بخاری مسلم سے, کن کتابوں سے, بولو یار, بخاری مسلم سے پڑھ کے بتایا مولوی جن کو تو علی سے افضل کہہ رہا ہے وہ پڑھ بخاری, پڑھ مسلم کی حدیث نمبر 820, ان کو تو تیمم کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا. میں نے کہا اللہ کے نزدیک جو مدار افضلیت ہے وہ علم ہے. پہلا نقطہ میں نے بیان کیا, اور علی سے بڑا عالم کائنات میں کوئی نہیں, تو مان پھر علی ہی محمد کے بعد افضل ہے. دوسرا نقطہ یہ بیان کر کے بس میں آج ایک موضوع دینے لگا ہوں, بس یہ میں سمری دے رہا ہوں اس مناظرے کی. دوسرا جو میں نے مدار افضلیت بیان کیا وہ تھا جہاد. میں نے 20-25 آیتیں پڑھی جہاد کی افضلیت پہ. اللہ کہتا ہے میرے نزدیک افضل وہ ہے جو میرے دین کے لیے جہاد کرے, گھر نہ سویا رہے. میں نے 15 آیتیں پڑھی یار. میں نے وہاں یہ بیان کیا قرآن کہتا ہے کہ میرے راستے میں اللہ کہہ رہا ہے لڑنے والا, جہاد کرنے والا, قتال کرنے والا بیٹھے کے برابر نہیں. وہ جاگو کی ہوا جی, قرآن کہتا ہے بیٹھے ہوئے لڑنے والے سے برابر نہیں. میں نے کہا مولوی شرم کر, حیا کر, اوے خدا کا خوف کر, قرآن کے خلاف نہ کھڑا ہو. قرآن کہتا ہے لڑنے والے بیٹھے برابر نہیں, لڑنے والا افضل ہے. اور تو اس علی سے جو بدر کا ہیرو, جو احد کا ہیرو, جو خندق کا ہیرو, جو حنین کا ہیرو, جو خیبر کا ہیرو, وہ علی جو ہر جنگ میں لڑ رہا تھا, تو اس مجاہد سے ان کو افضل کہہ رہا ہے جو بیٹھے بھی نہیں بلکہ بھاگنے والے تھے. جب میں نے یہ فرار کا لفظ استعمال کیا نا, فرار کا, تو انہوں نے کہا جی بے ادبی ہو گئی, بے ادبی ہو گئی, گستاخی ہو گئی. صحابہ کے لیے کہہ دیا بھاگ گئے. وہ میں نے کہا قرآن پڑھ, وہاں بھی بھاگنا لکھا ہے. حدیث پڑھ, بخاری پڑھ, مسلم پڑھ, اعلیٰ حضرت سے لے کے تقی عثمانی تک ہر ایک نے یہی ترجمہ کیا. مولوی صاحب کہتا ہے اگر آپ نے سنا ہے, نہیں جی آپ کہیں کہ بھاگے نہیں, تشریف لے گئے. کہتا ہے نہیں کہو تشریف لے گئے. وہ میں نے کہا اللہ کے بندے, فرار عربی کا لفظ ہے, اس کا تشریف معنی بنتا ہی نہیں. اگر میں تشریف کر لوں, جس کو انہوں نے گستاخی بنا کے مجھ پر FIR کاٹی ہے, وہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. میں نے کہا اگر میں تشریف کر دوں تو یہ جو اللہ سورہ انفال کی آیت نمبر 15 میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار. پہلے نقطہ سمجھ لو کہ تشریف کہتے کسے ہیں. وہ کہ تشریف کہتے ہیں اس کو, اور پیٹھ کو یار, اور بیک کو پیٹھ کو کہتے ہیں تشریف رکھیں, تو ہاتھ رکھتا ہے بندہ. آئے جدھر تشریف رکھیں, وہ یہی تشریف رکھتا ہے نا. وہ اس نے کہا تشریف لے کے. میں اللہ قرآن میں کہتا ہے اے ایمان والو, جب کافروں سے جنگ کرتے ہو تو اپنی تشریف کافروں کی طرف نہ پھیرا کرو. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی باغا نہ کرو. اس کا مطلب کیا ہے؟ باغا. بولو یار, جب کافروں سے جنگ کرتے ہو تو باغا نہ کرو.
میں نے کہا اگر میں تیری یہ بات مان لوں، اچھا ایک بندہ، دو بندے لڑ رہے ہیں، جنگ ہو رہی ہے، جو بندہ بھاگ رہا ہے وہ جس سے ڈر کے بھاگ رہا ہے، بڑی خاص بات سمجھا رہا ہوں، اس کی تشریف کس طرف ہوتی ہے؟ بولو یار، اور جس سے ڈر کے بھاگ رہا ہے اسی کی طرف ہوتی ہے نا، کہ الٹے پاؤں بھاگتا ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 پڑھیں، اللہ نے فرمایا ثم ولیتم مدبرین، تم پھر اپنی پیٹھ کفار کی طرف کر کے بھاگ گئے۔ یعنی جب بندہ بھاگتا ہے تو کرتا ہے نا اس کی طرف، اور اللہ کہتا ہے نہ کرو۔ میں نے کہا تو کہہ رہا ہے بھاگنے کو تشریف لے جانا، تو پھر تو تشریف ان کی طرف پھیر دی، اس کو گناہی ہے ہی نہیں، میں نے تشریف کا لفظ بولا ہی نہیں۔ او یار میں تو کہہ رہا تھا بھاگنا، مولوی کہہ رہا تھا تشریف، اور میں نے تو تشریف کی قرآن سے تشریح کی ہے۔ جب 15 دن تک اس کو جوتے بادرہ سنا، آپ کو پتہ ہے میں قرآن پڑھتا رہا، وہ کس سے سناتا رہا؟ جب ان کی بریلویت کراچی کے سمندر میں نے بہا دی، جب اس کے قصے اور کہانیاں میں نے قرآن اور حدیث کے دلائل کے نیچے دفن کر دیے، جب یہ منہ چھپانے کے لیے ان کو کوئی جگہ نہ ملی، تو پھر یار لوگوں نے انہی کو سارا سال جن کو کہتے ہیں نبی کے گستاخ ہیں، ان نبی کے گستاخوں کو ساتھ ملا کے کراچی کی سرزمین یار کٹوا دی۔ اس لیے یقین کریں کہ اہل سنت کے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ علامہ صاحب یہ ہم کہاں کھڑے تھے؟ میں جنون بات بتا رہا ہوں، اس مناظرے کے ثمرات دے رہا ہوں آپ کو پاک ممبر پہ ہاتھ رکھ کے۔ وہ کہتے ہیں ہم کدھر کھڑے تھے؟ قرآن حدیث کے مقابلے میں ہمارے پاس صرف بابا ہی ہے، یہ ہمارا مسلک کدھر کھڑا ہے؟ قرآن حدیث کے مقابلے میں قرآن حدیث، یہ ہمیں کیا پڑھایا گیا ہے، یہ کیا سمجھایا گیا ہے؟ پہلے تو بحث تھی شیعہ سنی میں، اب سنیوں میں یہ بحث چھڑ گئی ہے، اور میں سمجھتا مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ FIR ہوگی جو بھی ہوگی، میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ میں یہی چاہتا تھا کہ اصل سنیت لوگوں کو پتہ چل جائے۔ سنی ہوتا ہی وہ ہے جس کے دل میں بھی حسین ہو، جس کے ہونٹوں پہ بھی حسین ہو۔ اس لیے یہ قرآن حدیث کو بھی نہیں مانتے، ان کو قرآن بھی پڑھ کے سنائے نہیں مانتے، حدیث بھی پڑھ کے سنائے نہیں، ان کے لیے ان کے بزرگ ہی حجت ہے۔ میں قرآن سناتا کہ نہیں اعلیٰ حضرت نے کہا ابو بکر افضل ہے، ملا علی قاری نے کہا ابو بکر افضل، میں کہا قرآن کہتا ہے قرآن کی طرف آپ مار، اور مجھے کہتے ہیں مجھے غصہ آ گیا، میں نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 پڑھی نا، مجھے کہتا ہے جی یہ جہاد والی تو آیت ہی نہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جہاد والی ہے جی وسیلے والی، اور میرے پاس ٹیب تھا ایک، میں نے اس سے نکالی آیت نمبر 35، میں نے کہا یہ پڑھ ذرا، اللہ کہہ رہا ہے وسیلہ تلاش کرو، لیکن اللہ کہہ رہا ہے وسیلہ تلاش کرو گھر میں سو کر وسیلہ تلاش نہ کرو، میدان میں لڑ کے کرو۔ اللہ کہتا ہے جہاد میں پہلے لڑو تو پھر وسیلہ تلاش کرو۔ منیمائز کرتا ہے، اور میں علی کے نوکروں کے نوکروں کے نوکروں کا نوکر ہوں۔ میں کہتا ہوں پاک محمد کے بعد پوری کائنات میں اللہ نے علی جیسا بنایا ہی کوئی نہیں، بلکہ یہ دیکھنے میں دو ہیں، نبی اور علی، حقیقت میں ایک ہے۔ تو یہ ایک ایسا تعصب ہے کہ آج تک دیکھ لیں جتنی میرے خلاف ویڈیو بنی ہوئی یوٹیوب کھولیں، کوئی ایک بندہ بھی آپ کو نہیں ملے گا جو نفس مسئلہ پہ بات کر رہا ہو، بس یہی کہہ رہے ہیں صحابہ کی گستاخی ہو گئی۔ ایک پنڈی کا مراسی ہے حنیف قریشی، اس نے کہا جی اللہ ہی کہہ رہے ہیں نا بھاگ گئے، اللہ کہہ سکتے ہیں ہم نہیں کہہ سکتے، اور میں نے کہا ہم اللہ کا قرآن نہیں پڑھ سکتے، کہتا اللہ کہہ سکتے ہیں ہم نہیں کہہ سکتے۔ حالانکہ یہ وہی منافق ہے کہ جی ٹی وی پہ پروگرام میں کسی نے سوال پوچھا کہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کو جو کافر کہتے ہیں ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، تو یہ کہتا ہے، یہ نیٹ پہ پڑھا ہوا ہے، کچھ نہیں ان کو کہنا چاہیے، ہمارے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کافر تھے، وہ روایتیں موجود ہیں۔ تو میں نے اسے کہا تھا، یہ میرا جواب ہے نیٹ کے اوپر پڑھا ہوا، میں نے کہا تھا تو کہہ رہا ہے کہ وہ روایتیں ہیں، تو جو میں پڑھ رہا ہوں یہ روایتیں نہیں، وہاں میں نے ایک جملہ بھی کہا اور آج بھی جملہ کہہ رہا ہوں، میں نے کہا پنڈی کے مراسی تو جیلم آ گیا تھا محمد علی مرزا سے ڈرامہ کرنے مناظرے کا، جیلم آ گیا تھا، اگر اپنے باپ کا ہے تو گجرانوالہ کے بٹ کا مقابلہ کر۔ میں نے کہا میرے سامنے
تجھے بتاؤں کہ مناظرہ کہتے کسے ہیں؟ یہ جتنے بھی ہیں لنگڑے لولے سب کو چیلنج ہے میرا، قبروں سے بڑے بھی نکال کے لے آؤ میرے سامنے، بات کریں گے قرآن سے، پوچھیں گے مصطفیٰ کے فرمان سے۔ قرآن اعلان کر رہے 1000 آیتیں پڑھ سکتا ہوں، قرآن کہتا ہے کہ محمد اور علی جیسا کائنات میں نے بنائی کوئی نہیں۔ میری طرف تجھے بتاؤں، نہیں آئیں گے، کبھی نہیں آئیں گے، یہ میری بات لکھ لو۔ جو آپ کو کہتا ہے میرا پرماننٹ چیلنج ہے، ایک ایک بندے کو میں نے کہا، حشام لائی ظہیر کو میں نے کہا تو آ، اورنگزیب فاروقی کو میں نے کہا تو آ، احمد لدھیانوی کو کہا تو آ، جو بھی اگر علمی جرت ہے تو آ کے بیٹھ بات کریں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ گستاخی ہو گئی، گستاخی ہو گئی، گستاخی ہو گئی۔ جج نے مجھے کہا آپ تو اتنے پڑھے لکھے ہیں، آپ نے گستاخی کیوں کی؟ میں نے کہا یہ تیرے سامنے لیپ ٹاپ پڑا ہوا، موبائل پڑا ہوا ہے، کھول اپنی مرضی کا قرآن، آیتیں میں بتاؤں گا، ترجمہ تو کر۔ اگر میں گستاخ ہوں تو کاٹ FIR اللہ پہ، اللہ ہے گستاخی سے آبا، کاٹ FIR بخاری پہ، کاٹ مسلم پہ، کاٹ ترمذی پہ۔ اگر تیرا یہ معیار بنا تو پھر کوئی ایک امام بھی تیرا نہیں بچے گا۔ میں نے تو قرآن پڑھ